بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ آپ مخلوق کی اطاعت نہیں کر سکتے اپنے خالق کو، اپنے اللہ کو ناراض کر کے۔ اللہ کی رضا کو سب سے مقدم رکھا جائے گا، سب سے پہلے اللہ کی رضا ہوگی، اس کے بعد لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں گے۔ اگر آپ سے ساری دنیا ناراض ہو جاتی ہے، ایک اللہ راضی ہو جاتا ہے، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اور اگر ساری دنیا کو آپ خوش کرتے ہیں، ایک اللہ کو آپ ناراض کر رہے ہیں، تو آپ کس میں ہیں؟ خسارے کے اندر ہیں، نقصان کے اندر ہیں۔ اسی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع کے اوپر بیان کیا۔ دوسری چیز، اطاعت کرنی ہے مخلوق کی، لیکن کس حد تک کرنی ہے اور کس کس کی اطاعت کرنی ہے، یہ بھی قرآن کے اندر آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر جو ہیں تمہارے اندر، یعنی حکام ہیں جو تمہارے، یا والدین ہیں، یا اساتذہ ہیں، یا امیر ہے جماعت کا، یا کوئی بھی ایسا جس کو بڑا بنایا گیا ہے، اس کی آپ نے کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے۔ اتنی بھی اطاعتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کے بعد، یہ مانی جائیں گی کب؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے آپ کسی کی بات کو اہمیت نہیں دے سکتے۔ بخاری شریف جلد 2 حدیث 4340، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو امیر بنایا، اور ان کا نام اس روایت کے اندر نہیں بلکہ محدثین لکھتے ہیں وہ عبداللہ ابن خزافہ السہمی تھے، ان کو امیر مقرر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانہ کیا تو ساتھ یہ فرمایا کہ آپ نے اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ وہ چلے گئے، آگے جب وہ پہنچے تو انہیں کسی کام کے اوپر غصہ آیا، تو وہ فرمانے لگے کہ کیا تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا کہ آپ نے میری بات ماننی ہے، میری نافرمانی نہیں کرنی؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ فرمایا چلو ابھی میرا تمہیں حکم ہے کہ تم کیا کرو؟ ایندھن جمع کرو، لکڑیاں جمع کرو اور آگ جلاؤ۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے لکڑیاں جمع کی اور آگ جلائی۔ پھر سب کو کہنے لگے کہ چلو ایسے کرو کہ آگ کے اندر چھلانگ لگاؤ۔ اب امیر کی اطاعت یہاں سے سمجھ آتی ہے۔ صحابہ نے فرمایا کہ اگر ہم نے آگ کے اندر ہی چھلانگ لگانی ہوتی تو ہم جہنم سے بچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں آتے؟ اسی آگ سے بچنے کی وجہ سے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا اے اللہ کے رسول، انہوں نے ہمیں یہ کہا تھا، ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے، یعنی کسی کی اطاعت کرنا نہیں ہے مگر نیکی کے کاموں کے اندر، برائی کے کام میں آپ کسی کی مدد بھی نہیں کریں گے اور اطاعت بھی نہیں کریں گے۔ خود قرآن فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ آپ گناہ کے کام میں کسی کی معاونت مت کریں، کسی کی مدد مت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم نے اچھا کیا، اگر تم آگ کے اندر چھلانگ لگا دیتے تو قیامت تک تم آگ ہی کے اندر ہوتے۔ اب خود سوچ لیجئے کہ اطاعت تو ہے، رسول اللہ خود حکم دے رہے ہیں لیکن روک دیا۔ فرمایا کہ غلط کام کے اندر آپ نے کسی کی اطاعت نہیں کرنی۔ اب غلط کام کا حکم اگر آپ کو کوئی عالم دے رہا ہے یا آپ کو کوئی بڑا ہے، حکمران ہے، وہ دے رہا ہے، یہاں تک کہ آپ کا والد بھی اگر آپ کو برے کام کا حکم دے رہا ہے تو آپ نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہیں دینی۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔